ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تکلیف میں پورا وضو کرنا، تکلیف میں پورا وضو کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ٹھنڈی وغیرہ کا موسم ہے اور ان دنوں میں ظاہری بات ہے کہ جب ٹھنڈی ہوتی ہے اور صبح صبح اپنے گرم گرم بستر سے اٹھنا اور پھر وضو کرنا، یہ ہر ایک کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہاں تکلیف سے مراد ہے کہ آپ کوئی بیمار ہے، طبیعت آپ کی خراب ہے، پھر بھی آپ مکمل طور پر وضو کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایسی تکلیف یا کوئی ایسی پریشانی میں آپ ہے کہ جس میں پانی کو چھونا، پانی سے ہاتھ منہ دھونا یہ مشکل ہو، پھر بھی اگر آپ اس حالت میں پورا وضو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ تکلیف میں پورا وضو کرنا اور مسجد کی طرف چلنا، پوری روایت آپ توجہ سے سنیں کہ تکلیف میں پورا وضو کرنا اور مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، جیسے نماز عصر ہو گئی، اب ہم مسجد میں بیٹھے اور انتظار کرتے ہیں کہ نماز مغرب کا ٹائم ہو تو انشاءاللہ العظیم نماز مغرب بھی ادا کریں گے۔ اس طریقے سے ایک نماز کے ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں گناہوں کو اچھی طرح دھو دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور پھر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اگر آپ کرتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ عمل آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوشش کرے کہ مسجد کی طرف نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے، دیکھیے گھر سے وضو کر کے آنا یہ بہت فضیلت ہے، میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ گھر سے نماز کے لیے وضو کر کے آنا یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہے۔ ہاں یہ ثواب کی بات ہے، لیکن مسجد میں بھی آپ وضو کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے، مسجد میں ہی وضو کرتے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ گھر سے وضو کر کے آتے ہیں تو آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے ثواب میں کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہو سکے تو یہ بھی عمل کرے، اس میں دو فائدہ، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور مسجد کا پانی بھی اتنا بچے گا، تو ہو سکتا ہے دوسرے نمازیوں کو کام آئے۔ اس نیت سے اگر آپ وضو کر کے گھر سے آئیں گے ثواب بھی ملے گا اور مسجد کے ساتھ جو اہتمام ہونا چاہیے وہ بھی ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوشش کرے کہ مسجد کی طرف نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے اور جماعت سے پہلے جا کر جماعت کا بھی انتظار کرے، تاکہ گھر سے وضو بھی کر کے آئیں گے آپ، وضو کا بھی ثواب، گھر سے وضو کر کے آنے کا بھی ثواب، اور مسجد میں آ کے جو نماز کا آپ انتظار کرتے وہ بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ مسجد میں آ کے نماز کا انتظار کرتے تو وہ جو وقت بیچ کا گزرے گا، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ 5:30 بجے عصر کی جماعت ہے، آپ 5 بجے سے مسجد میں اگر آپ آ جاتے اور نماز کا انتظار کرتے تو وہ جو بیچ کا جو وقفہ گزرے گا، جو آپ تھوڑے پہلے آئے ہیں، اس کا جو ٹائم کا وہ چاہے 2 منٹ ہے یا 3 منٹ ہے یا 5 منٹ، جو بھی آپ جلدی
فضیلت پانے کے لیے مسجد میں تو وہ جو ٹائم ہے، بھلے آپ بیٹھے ہو مسجد میں لیکن وہ نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اتنا ٹائم جو آپ مسجد میں بیٹھے وہ نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جماعت کا بھی انتظار کرے، جماعت کا انتظار بھی ثواب ہے. جماعت کا انتظار بھی ثواب ہے، جماعت کا انتظار بھی ثواب اور نماز کا انتظار بھی ثواب. دو چیزوں کا، آپ کو جماعت کا بھی انتظار کر رہے ہو، نماز کا بھی انتظار کر رہے ہو، تو دونوں کا ثواب. اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے، گناہوں سے نجات کا بھی. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ ساری فضیلت اس لیے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. یہ مسجد کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے گھر میں آؤ گے، یہاں بیٹھو گے تو بیٹھنے کا بھی ثواب آپ کو دیا جائے گا. یہاں اگر آپ خاموش بیٹھو گے تو خاموشی کا بھی ثواب آپ کو دیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کئی پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کچھ نہیں کرتے، مسجد میں آ کے خالی آپ بیٹھ جاتے، اور اگر مان لو آپ کو ذکر کرنا کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، خالی بیٹھ بھی جائیں گے تو مسجد کے اندر بیٹھنے کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے. یہ مسجد کی فضیلت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے.